یا رحمان یا رحیم یا غفار یا غفور. اللہ رحم کرنے والا ہے، وہ ہم سب پہ رحم کرتا ہے اور مزید کرے گا انشاءاللہ. اور اللہ آپ سب کو حیادار رکھے اور آپ سب کی عزتوں کو، ہماری عزتوں کو اپنی حفاظت میں رکھے. آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم. انجم وحید صاحب، سلمان غنی صاحب، میری ملاقات کم ہے لیکن جب بھی ان کو سنا ہمیشہ سیکھنے کا موقع ملا. ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب، آپ سب کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آج یہ موقع دیا کہ ہم انٹرنیشنل کچھ بین الاقوامی سطح کے اوپر گفتگو کریں. تو اس کے اندر میں اب آپ کو ساری، اگر تو آپ کو مزہ لینا نا تو پھر میری غور سے بات سنیں. اور یہ میں نے بات ساری کرنی ہے آپ لوگوں کی، کیونکہ زیادہ تر یہاں میری بیٹیاں اور خواتین اور لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں. میں نے اس لیے کہہ دیا کہ جو اپنے کو لڑکی سمجھ لے، جو خاتون سمجھ جاتی ہے وہ خاتون کو سمجھ لے. تو میری بیٹیاں بھی تقریباً آپ کی ہم عمر ہیں. اور یہ 3 کہانیاں سناؤں گا، کچھ فیکٹس اینڈ فگر آپ کو کرغزستان کے بارے میں بتاؤں گا، اور پھر آپ سے جو میری خواہش ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح کے اوپر، وہ پھر آپ کو بتاؤں گا. اور پھر سب سے آخر میں جن کا زور دیا ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب نے اور غنی صاحب نے، مزید تاکید کر دی. کارڈ پہ لکھو تھا نا شادی کے مزید تاکید. تو اگر تو آپ نے غور تک سن کے وہاں تک آپ پہنچ گئے تو مجھے سمجھ آئی کہ آپ نے بڑے غور سے سنا تھا. پھر میں اس کا اعلان کروں گا انعام کے طور پہ تمام بات کو سننے کے لیے. تو ایسے عمومی طور پہ یہ سنا ہے کہ ہر مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے کامیابی کے اوپر. تو میں تھوڑا سا اس کو ریورس کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ واقعی یہ عورت نے میری زندگی پہ بڑا گہرا اثر ڈالا، جس کا آغاز میری نانی سے ہوا، اور پھر میری والدہ، پھر میری بیوی، اور پھر میری بیٹیاں. اب میں اپنی بیٹیوں کو کامیاب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کے پیچھے کھڑا ہو کے، تاکہ تھوڑا سا یہ رسم الٹی ہو جائے کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے بھی کسی مرد کا ہاتھ ہوتا ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور اگر میں کامیاب ہو بھی گیا تو اب ان کے ماننے پہ انہیں سارے کو مانتی کہ نہیں مانتی اس بات کو. تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آپ سے بھی کچھ ایسی باتیں کروں کہ جو آپ کی کامیابی کی وجہ بن سکیں. اور پھر کہیں آپ کہہ سکیں کہ جو کاشف مہر آیا تھا ہمارا بھائی اور اونری کونسل تھا، اس نے یہ بات بتائی تھی ہم کامیاب ہو گئے. تو شاید ہو سکتا ہے ہم سب مردوں کی ترجمانی میں کر لوں کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے بھی کسی مرد کا ہاتھ ہو سکتا ہے. ہمارے خاندان 1905 سے لے کر 1940 تک تقریباً مرد کی تعداد سے بہت کم ہو گیا تھا. اور میری لکڑ دادی کہتے ہیں بختاور بیگم، اس نے پھر اس 30 سالوں میں خاندان کی دوڑ سنبھالی اور تمام زمینوں کے معاملات، تمام سیاسی اور اخلاقی اور خاندانی معاملات سنبھالے. میرے جو دادا تھے وہ صوفی آدمی تھے، ملنگ آدمی تھے، وہ اللہ والے تھے. تو اس لیے وہ توجہ نہیں دیتے تھے خاندانی امور کے اوپر اور باقی میں معاملات پہ. میرے تائے چھوٹے تھے تو انہوں نے پھر اس کی پرورش بھی کی اور 30 سال تک پورے خاندان کی پرورش کی، اور وہ اس قابل ہوا کہ بٹالہ سے پھر وہ پاکستان ہجرت کر سکے. نمبر 1. اس کے بعد پھر نمبر 2، میرے والد صاحب کی جو والدہ تھی میری دادی، ان کی پیدائش کے 6 مہینے بعد بریسٹ کینسر کی وجہ سے، اس وقت کسی کو پتہ نہیں تھا کیا ہوتا ہے، آج معلوم ہوا کہ ان کو یہ ہوا تھا، تو وہ وفات پا گئی تھی. تو ان کی تربیت بھی میری بڑی جو پھوپھی ہیں انہوں نے کی تھی. اور آج ان کے نام پہ 1981 میں ہم نے ایک ہسپتال بنایا جس کا نام رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل، اور بختاور کے نام پہ ہم نے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بنایا تھا جو فیشن ڈیزائننگ اور باقی کام سکھاتے تھے. اور 25,000 لڑکیاں ہمارے اس نارتھ لاہور میں جو ہسپتال ہے اس کے ساتھ ہی یہ ووکیشنل ٹریننگ اسکول بھی تھا، وہ ٹرین ہوئیں اور وہ ماشاء اللہ اس میں سے بہت سی روزگار ہیں، کچھ بوتیکس کھول کے بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنے باعزت روزگار کما رہی ہیں. تو یہ میں نے بتایا کہ آپ کی کتنی پاور ہے، انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. ہماری کوئی پاور نہیں ہے، آپ لوگوں کی پاور ہے. اور جو اس ساری تربیت کی وجہ سے میں آج یہاں کھڑا ہوں. تو اب میں آپ کو تھوڑا سا انٹرو دیتا ہوں کرگز نیشن کے بارے میں.
یہ سیکنڈ سینچری سے معلوم ہوا ہے کہ یہ آج سے 1800 سال پہلے اس جگہ پہ آباد تھے، اور یہ ایک پرانی تہذیب ہے. اور یہ وہاں الائے ماؤنٹین سیریز ہے، جیسے یہاں قراقرم اور یہ ہمالیہ ہیں، تو وہاں سے یہ لوگ اس جگہ پہ کرگستان میں آئے تھے. اور یہ رشین اوپر اسٹیٹ کے اوپر سائبیریا کے ساتھ یہ پوری ایک ماؤنٹین رینج ہے، یہاں سے لوگ نیچے آئے اور اس میدانی علاقے میں تھوڑے بہت آ کے انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا، اور ان کی زندگی خانہ بدوشوں کی ہے. اور آج بھی بڑے فخر سے اپنی نومیڈک لائف رہنا پسند کرتے ہیں. ایون کہ ان کے شہروں کے اندر 5 اسٹار ہوٹلس بھی اسی طریقے سے یوٹ کے بنے ہوئے، انہوں نے ان کو ماڈرن شیپ دے دی ہے. اور نومیڈک گیمز کھیلنے کے بڑے عادی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چترال کے اندر برشکی ہے، جو کہ ایک شیپ کو ایک ذبح کر کے نیچے پھینکتے ہیں، اور گھوڑے کے اوپر پھر وہ گول پوسٹ پہ سے پھینکتے. ان کی ہے کوک بورو. اور اسی طریقے سے تیر اندازی، اسی طریقے سے کشتی، اس طریقے سے ایک آرم ریسلنگ ہے. تو یہ ان کی نومیڈک گیمز ہیں، اور ورلڈ نومیڈک گیمز کو بھی یہ ہوسٹ کرتے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس سال سپٹمبر میں دوبارہ سے یہ تقریباً 6th نومیڈک گیمز، ورلڈ نومیڈک گیمز کو ہوسٹ کریں گے. اور پاکستان کی متوقع ہے 100 کھلاڑی اس نومیڈک گیمز میں وہاں ان شاء اللہ تعالیٰ شریک ہوں گے. اور ان کا بیشتر کا تعلق یونیورسٹیز کے ساتھ ہے، اور یونیورسٹیز کے ہی لڑکے لڑکیاں وہاں یہ نومیڈک گیمز کے لیے جا رہے ہیں. ایجوکیشن 99%. گو کہ وہ انگریزی نہیں بولتے، کم بولتے، لیکن اپنی زبان میں رشین اور اپنی کرگز زبان کے اندر 99% ایجوکیشن. اب اندازہ لگائیں وہاں کی صلاحیت کا، وہاں کی تہذیب کا، وہاں کی ڈیسنسی کا، وہاں کے تہذیب اور مہذب معاشرے کا، کہ 99% ماشاء اللہ وہاں ایجوکیشن ہے. ترک بلڈ لائن ہے. یہ جو آپ نے ارطغرل غازی کی ڈرامہ سیریز دیکھی تھی، یہ ایسے ہی سمجھ لیں یہ ان کا کلچر. اور جو ارطغرل غازی کے اندر جتنے بھی جو گاؤں اور وہ یوٹ بنے ہوئے تھے، وہ سارے یہاں سے تیار ہوئے تھے. اور وہی میوزک، وہ آپ بالکل اس کو کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ان کا کلچر ہے. فیض احمد فیض اور ان کے ایک بڑے مشہور شاعر، پوئٹ، ڈپلومیٹ، تقریباً یہ ہم عمر ہی تھے، وہ ہیں چنگیز ایتماتوف. یہ دونوں دوست تھے، اور بہت دفعہ ان کو آپس سے ملاقات کا موقع بھی ملا. تو ادبی لحاظ سے ان کے جو ماڈرن شاعر ہیں چنگیز ایتماتوف، یہ ان کے ساتھ پاکستان کے اس وقت کے شاعر فیض احمد فیض اور جو اس وقت کے شاعر تھے ان کے بڑے اچھے مراسم تھے. اور آج بھی ان کے میوزیم کے اندر ان کی تصویریں، ان کے بیٹے کو ہم مل کے آئے تو آج بھی وہاں ان کی فیض احمد فیض کی تصویریں اور ان کی کمبائنڈ محفلیں جو ہے نا، اس کا ذکر انہوں نے اپنے اس میوزیم میں کیا ہوا. سلک روٹ پاکستان سے ہو کے چائنا، چائنا سے کرگستان، اور کرگستان تقریباً سینٹر بنتا ہے اس کا. اور جو آپ نے ذکر کیا وہاں ایک یادگاہ بھی بنی ہوئی ہے. تو یہ سلک روٹ اس پورے ایریا کو، سینٹرل ایشیا کو اور ساؤتھ ایشیا کو آپس میں ملاتا ہے. یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو شاید ہماری کتابوں سے نکال دی گئیں اور جان بوجھ کے نکالی گئیں. کیونکہ جو آگے میں ظہیر الدین بابر کی آپ کو کہانی سناؤں گا، اس میں جو عورت کا بھی رول آپ کو بتاؤں گا، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اور یہ فیکٹ ہے، اور تاریخ کو کوئی جلدی کے مٹا نہیں سکتا. تو اتنا گہرا تعلق ہے ہمارا سینٹرل ایشیا سے، اور بالخصوص فرغانہ اسٹیٹ سے. اور یہ فرغانہ جو اسٹیٹ تھی آج سے 200 سال پہلے، یہ کرگستان، ازبکستان اور تاجکستان کے علاقے پہ محیط تھی. اور ہماری تمام کھانے جو آپ ذکر کرتے کپڑوں کا بھی، ہمارے کپڑے، ہمارا کلچر، ایون کہ ہمارا مذہب جو ہے ازبکستان سے آیا ہے. امام بخاری اور ترمذی شریف ہمارا تو سعودی عرب سے آئے ہی نہیں، تو کتابیں بھی ہم ان کی پڑھتے ہیں. تو اتنا گہرا تعلق ہے پاکستان کا ان تمام وجوہات کی وجہ سے، جو ابھی بھی میں آگے آپ کے بتاؤں گا. آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیوں یہاں سے کتابوں سے، سلیبس سے ختم کیا گیا، تاکہ ہماری جو بنیادیں وہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو، چونکہ انسان کی ترقی اس کی بنیاد پہ منحصر ہوتی. اس کے علاوہ ان کی ایک خاتون ہے، اگین پھر خاتون آ گئی، اس لیے ذکر کیے بغیر میں رہ نہیں سکتا کیونکہ آپ نے ہر جگہ پہ ہی اپنی پاور جو ہے وہ پنچے گاڑے ہوئے، تو اس لیے مرد بیچارہ معصوم ہے خوش نہیں ہوئے آپ ہماری معصومیت پہ تو ان کی آج سے یہ کرما جان
خاتون، اس نے کرگستان کی بنیاد رکھی تھی. یہ 40 قبائل ہیں جو کہ الائے ماؤنٹین سے اتر کے اس ریجن میں آ کے بسے تھے. اور یہ جو آپ یہ دیکھ آپ جو ایمبلم دیکھ رہے ہیں اس کے ارد گرد جو یہ شعائیں ہیں یہ سورج کی عکاسی کرتی ہیں. اور یہ 40 قبائل کی جو ریز ہیں، یہ شعائیں ہیں، یہ 40 قبائل کی عکاسی کرتی ہیں کہ 40 قبائل کو اس نے کس طریقے سے اس وقت کے چائنیز ڈائنیسٹی اور رشین ڈائنیسٹی کے درمیان یہ پھنسا ہوا تھا. تو کیسے اس نے اپنے بیٹوں کی قربانی دے کر 40 قبائل کو اکٹھا کیا اور کرگستان کی بنیاد رکھی. کیونکہ ایک بیٹا اس کا فرار ہو کے، دل برداشتہ ہو کے افغانستان کی طرف آیا اور اس کو ازبکستان اور افغانستان کے بارڈر کے اوپر قتل کر دیا گیا. اس طریقے سے المناک اس کی موت ہوئی کرمان جان کے بڑے بیٹے کی. اور کرمان جان ایک سردار کی بیٹی تھی اور اپنے باپ کی وفات کے بعد وہ پھر اس نے وہ اپنے اس قبیلے کی کوئین بنی. تو اس لیے اسے کہتے ہیں کرمان جان دی کوئین، دات کا. اور دوسرا بیٹا جب اس نے ایک کانفرنس کال کی تمام 40 قبائل کی، تو اس کے دوسرے بیٹے کو غداری کے الزام میں کچھ قتل ہو گیا تھا کسی کا، لیکن اس نے کیا نہیں تھا. تو اس کو بھی وہاں کے اس وقت کی جو رشین زارس تھے، ڈائنیسٹی تھی، اس نے اس کو قید کر لیا اور شرط لگائی کہ آپ 40 قبائل کو اکٹھا نہ کریں تو آگے بیٹے کو آزاد کر دیتے. تو اس نے کہا میرا پہلا بیٹا تو قتل ہوا ہے، دوسرا بیٹا بھی میرا قربان. تو ایک ہی وقت میں اس کے بیٹے کو پھانسی دی جا رہی تھی اور اسی وقت میں 40 قبائل اس کے قبیلے کے اندر اکٹھے ہو رہے تھے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کرگستان یونائٹڈ. تو یہ ایک عورت کی قربانی، ایک عورت کی پاور ہو سکتی ہے جو اتنا بڑا کام بھی کر سکتی. اور پھر اس وقت تقریباً 1900 کے قریب یونائٹڈ کرگستان کی بنیاد رکھی گئی کرمان جان داتکا کی اس 2 بیٹوں کی قربانی کی وجہ سے. اور وہاں سے پھر وہ اس لیے اس کو اپنی ماں کہتے ہیں. اس کے بعد اگر میں آپ کو بتاؤں، یہ تھوڑا سا میں انگلش میں پورشن کروں گا کیونکہ ان کی بھی آسانی کے لیے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ایسے ذکر ہوا ہے. لاسٹ ایئر in the beginning of last year, the chairman, deputy chairman, His Excellency Adil Baizalov, he visited Pakistan after a long time. And that was again the regain and the refurbish of the relationships, bilateral relationships between Pakistan and Kyrgyzstan. And then in the end of the last year, Excellency, the young visionary leader of Kyrgyzstan, the progressive leader of Pakistan, with the Pakistani progressive leader, this young leader, the visionary leader of Kyrgyzstan, His Excellency President Japarov, and the finance minister, Kolobayev, they visited along with their delegation to Pakistan after like 20 years. And that also created the foundation of the progress and the bilateral relationship between the Kyrgyzstan and Pakistan. And let me tell you, this young leader, the president of Kyrgyzstan, Japarov, is known as the progressive leader of Kyrgyzstan. And he has like made the young entrepreneurs, the young women, the young children so proud of their country. And the foreign minister is showcasing and is like presenting the country all around the continents in like all world, the modern Kyrgyzstan. اور یہ جس لیڈرشپ کی یہ بات کر رہے تھے اور یہی لیڈرشپ ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. چونکہ آپ گھروں میں تو ایک عظیم لیڈر ہیں تو آنے والے وقت کے اندر بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک عظیم لیڈر بننا ہے جو کہ اپنی کمیونٹی کو سنبھال سکے، پورے پاکستان کو سنبھال سکے. اور جو مرد لیڈر بھی اگر بنتا ہے تو وہ بھی آپ کے ہی ہاتھوں سے بننا. اگین مسئلہ یہی ہے. تو اس لیے جتنا رول آپ کا اہم ہے، اگر آپ خود لیڈر بنیں گے تب بھی آپ خود بنیں گے اور جو بنے گا وہ بھی آپ کے ہاتھوں سے ہی بنے گا. تو اس لیے ایک ماں کا، ایک بہن کا، ایک عورت کا، ایک پھپھی کا، ایک تائی کا، ایک خالہ کا، ایک ساس کا، کتنے سے رول آپ نے ادا کرنے.
تو اس لیے دھیان سے ذرا کیونکہ آپ شیپ اپ کر رہی ہیں کسی بھی قوم کو. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اپنی دادی لکڑ دادی، پھر کرمن جان، پھر آپ. اور ایک اور مزیدار بات ہے کہ ہمارے 2 لیڈرز نے بھی وزٹ کیا کرگستان کو 91 اور 95 میں. 91 میں اس وقت کے پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا وزٹ، اور 95 میں بے نظیر صاحبہ نے کیا تھا. اور جب انہوں نے وزٹ کیا تو اس سال جتنی بھی وہاں لڑکیاں پیدا کی ہوئی تھیں ان کا نام بے نظیر رکھا گیا. تو اس لیے آپ چونکہ یہ کرگز یا رشین ورڈ نہیں ہے، تو اس لیے پھر لوگ جب جاتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ بے نظیر لڑکیاں کہاں سے آ گئی. وہ اس لیے کہ ان کے وزٹ کی یادگار میں جتنی بھی لڑکیاں پیدا ہوئیں وہ ان کا نام بے نظیر رکھا گیا تھا. اس لیے وہاں آپ کو بہت سی بے نظیر ملیں گی. نہیں وہ اچھا، یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ عورت کا احترام وہ بہت اعلیٰ طریقے سے کرتے. رات کو 3 بجے بھی اگر ایک اکیلی لڑکی یا ایک عورت بھی وہاں اسٹریٹ میں پارک میں جا سکتی ہے. عورت کے حق میں قانون بڑا سخت ہے، اس لیے مرد 100 دفعہ سوچتا ہے کسی عورت کو چھیڑتے ہوئے وہاں. اور اس لیے اور یہ دیکھیں نا 99% ایجوکیشن کی وجہ ہے. اور اس گھر کی جو سب سے بڑی عورت ہوتی ہے نا وہی سب کچھ ہوتی ہے. اس سے پوچھے بغیر وہاں کچھ نہیں ہل سکتا. اور ان کی جو خاندانی روایات ہیں، وہ جو مائی بابا یا جو بڑی عورت اور جو بڑا مرد بیٹھا ہوتا ہے، سب سے چھوٹا جو بہو یا سب سے چھوٹی بہن اور سب سے چھوٹا بھائی وہ پہلے کھانے کی ٹیبل پہ سب کو سرو کرے گا، ان کی پلیٹوں میں کھانا ڈالے گا اور پھر خود کھائے گا. اور وہ جو 2 کنگس اینڈ کوئین ہوتے ہیں خاندان کے، آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، موجیں کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں عورت کی قدر کی جاتی ہے. عورت کو ایک بے پناہ انہوں نے اس کو احترام دیا ہوا ہے. اور پھر آج کل وہاں ایک بابری مسجد بھی بنائی گئی ہے کہ یہ وہ ضیاء الدین بابر کو دا پرنس آف اوش کہتے ہیں کہ یہ ہمارا شہزادہ تھا، اور اس کے اوپر پوئمز ہیں. تو جو وہاں مسجد چھوٹی سی بنائی گئی وہ بنائی تھی ضیاء الدین بابر نے جب یہاں آنے سے پہلے، کرگستان پاکستان آنے سے پہلے. اس لیے ہمارے جو مغل برادری ہے، اور پھر ظاہر تو مکس اپ ہو گئی انڈو پاک کے ساتھ، شادی بیاہ، تو اس لیے بہت سی روایات، کھانا پینا، ہمارے شادی، ہمارے خاندان کے رسم و رواج وہی ہیں جو وہاں ہیں. تو یہ مسجد ان کے نام پہ ہے. اس کو اس لیے کہتے ہیں کوہ سلیمان. کوہ کا مطلب پہاڑ. اور جو یہاں کا جب 12 کوہ ہے وہ کوہو ہے. کوہو سے مراد ہے کہ لائک بلینس اور ملینس آف زیتون کا درخت، کوہو کہتے ہیں اس کو، جنگلی زیتون. تو یہ کوہ ہے، یہ کوہو ہے، 12 کوہو. ہاں ہاں اچھا اچھا چلو اس کا بھی ریسرچ کر لیں گے. میں تو ابھی تک پہنچا تھا. تو ضیاء الدین بابر ہوش میں. ہاں جی اچھا، کیونکہ اس ضیاء الدین بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں کو کیسے بچایا، اور اس کی بیٹی گلبدن جو ہے وہ کیا کہانی بتاتی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگین عورت ہی ہے. تو اگر اس وقت یہ نہ کام ہوتا تو شاید یہ ڈائنیسٹی ہمایوں سے آگے چلتی نہ، ہمایوں وہیں فوت ہو جاتے. تو یہ 12-13 سال کی عمر میں فرغانہ جو ویلی تھی، اس کا جو باپ تھا ضیاء الدین بابر کا، عمر شیخ، یہ اس کا بادشاہ تھا. اور 12-13 سال کی عمر میں اس کی وفات ہو گئی، اور 12-13 سال کی عمر میں ہی وہاں کا بادشاہ بن گیا. لیکن 1-2 سال کی جدوجہد کے ساتھ اس کے ہاتھ سے وہ بادشاہ نکل گئی، کیونکہ اس کے کزنس جو تھے وہ ایڈلٹ تھے، وہ زیادہ سیاسی تھے، زیادہ فہم والے تھے، زیادہ تجربے کار تھے. تو یہ پھر اس وقت بے یار و مددگار ہو گیا. اور جس گاؤں میں جا کے اس نے پناہ لی، وہاں جو خاتون تھی کوئی 112-13 سال کی، اس نے تیمور لنگ کی سٹوریز اس کو بتائیں. تیمور لنگ بابر کا دادا، اور جو بابر ہے وہ اس کی ماں جو تھی وہ چنگیز خان کی طرف سے، اور اس کی جو خود ہے وہ تیمور لنگ کی طرف سے. تو اس نے اس سٹوریز کو اتنا انسپائر کیا کہ میرے دادا پردادا نے بر صغیر میں آ کے انویٹ کیا، بادشاہت کی تھوڑی بہت یہاں. تو کس طریقے سے یہاں کی سٹوریز جب اسے سنی تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی مایوسی کے بعد کہ کیوں نہ میں اپنی بادشاہت ادھر بناؤں. اور پھر وہ اس سٹوری سے متاثر ہو کے
بھائی صاحب ادھر آ گئے، اور جس کو آپ ایمی ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں، اور وہاں سے پھر دوبارہ مزید لنک ہمارا سینٹرل ایشیا سے بنا. یہاں آ کے پھر ابراہیم لودھی صاحب سے انہوں نے ایک مسلمان بادشاہ سے ہی جنگ کی، اس کے بعد پھر رانا سنگا اس سے جنگ کی، اور رانا سنگا سے جب وہ کر رہا تھا جنگ تو اس نے وہاں ایک بھرپور، جب اسے محسوس ہوا کہ میں ہار رہا ہوں تو اس نے وہاں ایک بھرپور قسم کی تقریر کی اور کہا کہ میں آج سے شراب نوشی چھوڑتا ہوں، اور میں آج سے شراب نہیں پیوں گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے فتح عطا کر. لوگ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ شاید اس کی اس توبہ کی وجہ سے برذخیر اس کو بادشاہت میں ملا، اور کچھ تارکین کہتے ہیں کہ سیاسی چال تھی. جیسے آج کل کے ماڈرن زمانے بھی یہاں میں دیکھا ہوگا کہ دین اور سیاست بعض کا مکس اپ ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ برصغیر کا ان دو بادشاہوں کو ہرا کر برصغیر کا پورے کا مغل بادشاہت کی اس نے بنیاد رکھی. اور جب اس کا بیٹا ہمایوں پیدا ہوا وہ بیمار ہو گیا، اور اس نے اس کی بیڈ کے چکر کاٹنا شروع کیے اور یہ منت مانگی کہ یا اللہ اس کو صحیح کر دے، مجھے اٹھا لے. یہ ان کی روایت تھی اس طریقے سے منت ماننا. تو جیسے جیسے وہ ٹھیک ہوتا گیا ہمایوں، ویسے یہ کوٹ کیا اس کی بیٹی گل بدن نے کہ میرے بابا نے اس طریقے سے بیٹھ کے چکر لگائے اور میرا بھائی ٹھیک ہوتا گیا اور میرا باپ بیمار ہوتا گیا. اور جب وہ مکمل ٹھیک ہو گیا تو پھر ضیاء الدین بابر صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، اور آج کل ان کا مقبرہ کابل کے اندر ایک مزار ہے، وہاں ان کا مقبرہ بنا ہوا ہے. تو یہ ہے زندگی انسان کی کہ کس طریقے سے مایوسی سے وہ نکلا، کس طریقے سے بادشاہ بنا، کس طریقے سے وہ فوت ہوا، اور کہاں بادشاہ یہاں کا تھا دفن کابل میں ہوا کیونکہ کچھ عرصہ اس نے وہاں کابل میں بھی گزارے. تو کتنی انرچ ہسٹری ہے، کتنی پائیدار ہماری تاریخ ہے. اور پھر اس نے 300 سال تک حکومت کی، وہ اس 300 سال کے بعد اب آپ اپنے معاشرے کے اندر وہاں کے کلچر کی، وہاں کے کھانوں کی، وہاں کے تہذیب کی، وہاں کے شادی بیاہ، ان سب کی یہاں چھاپ کا ایک اچھا خاصا حصہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے نارمز اینڈ ویلیوز کرگز ریپبلک کی بیچ میں بھی ساری آپ کو بتا دیں. اور آپ لوگ پاکستان کے گڈ ول ایمبیسڈرز ہیں، اور جب بھی آپ ملک سے باہر جائیں انشاء اللہ آپ کو اللہ مزید موقع دے، چاہے آپ عمرے میں چاہیں چاہے کسی ملک میں بھی جائیں، تو آپ یہ سوچیں کہ آپ پاکستان کے گڈ ول ایمبیسڈرز ہیں. صاف ستھرا کھائیں، صاف ستھرا پہنیں، اپنی بات کرتے وقت یہ آپ کے خاندان کی بڑائی کا اظہار ہونا چاہیے. یہ خاص خیال رکھیے گا کیونکہ وہاں 8,000 اسٹوڈنٹس ہیں کرگستان میں، تقریباً 4,000 کے قریب وہاں لیبر کلاس ہے جو کہ کنسٹرکشن اور ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر کام کرتی ہے. اس کے علاوہ 150 وہاں پاکستانی بزنس مین بھی ہیں. تو یہ ملا کے تقریباً 13-14 ہزار کا پاکستانی ڈائسپورا وہاں بنتا ہے. اور رشیا اور سینٹرل ایشیا میں سب سے زیادہ پاکستانی کرگستان میں ہے. لیکن جب ہم کسی کلچر کا حصہ بنتے ہیں تو ہم پھر اپنی آکڑ کو ختم کرنا ہوتا ہے، ہمیں اپنے مزاج کو ختم کرنا ہوتا ہے. کیونکہ ہم پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور وہ ہمیں ہماری حرکات و سکنات سے جانیں گے. اس لیے جب بھی آپ انٹرنیٹ پہ آن لائن کسی دوسرے معاشرے کے ساتھ، کسی دوسرے کلچر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ خاص خیال رکھیں کہ آپ کا ہر لفظ، آپ کا ہر انداز سے دیکھنا، آپ کا پہننا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کے نظریات آپ کی عکاسی کر رہے ہیں. اور جتنا آپ اس کو نیچرل رکھیں گے، جتنا آپ اس کو مہذب رکھیں گے، جتنا آپ کو اس کو تہذیب کے دائرے میں رکھیں گے، اور جتنا آپ اپنے پہ سب سے پہلے پراؤڈ کریں گے پاکستانی ہونے کے اور اپنے خاندان کے ہونے پہ، تبھی آپ کسی دوسرے کے اوپر اپنا امپیکٹ ڈال سکیں گے. اور جتنا اچھا آپ کا دوسرے پہ اثر ہوگا اتنا ہی آپ کی زندگی کے اندر آگے آپ کو ترقی کے امکانات پیدا ہوں گے. تو یہ میں نے آپ سے ضرور کہا کہ یہ، اور دوسرا یہ کہ وہاں جو اسٹوڈنٹس، وومن اینڈ ینگ انٹرپرینیور ڈپلومیسی کرنی ہے آپ لوگوں کو. اور آج کل آپ کو ڈپلومیسی کرنے کے لیے، سفارتکاری کرنے کے لیے اس شخص یا اس ملک میں یا اس خاندان میں، اس شہر میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ یہاں گوگل پہ، انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ جو کمنٹس آپ دیتے ہیں اور جس پوسٹ کو آپ لائک کرتے ہیں اس سے ہماری عکاسی ہو جاتی. اور آج سائبیریا کے اندر بیٹھا ہوا بھی خاتون یا مرد آپ کا ہم عمر کا، آپ اس کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اور جو پھر آپ اس اسکرین کے اوپر لکھیں گے، دیکھیں گے یا جو کمنٹ دیں گے وہ ہماری عکاسی کرے گا.
اور یہیں سے بیٹھ کے آپ کرگزستان میں اپنی نیٹ ورکنگ بنائیں، وہاں کے ینگ انٹرپرینور کے ساتھ، وومن ڈپلومیسی کرتے ہوئے ان کے ساتھ تعلقات بنائیں، کیونکہ اگلا اب ترقی کا تمام دار و مدار سینٹرل ایشیا یا فار ایسٹ کے اوپر، اور ہر شخص کے لیے دوسری یا تیسری لینگویج کا ہونا لازمی ہے. اردو اور انگریزی کے بعد آپ رشین زبان جو کہ اتنے بڑے ریجن میں سنی اور پڑھی جاتی ہے، یا چائنیز یا فرینچ، تقریباً 3 تو بہت عام زبانیں ہیں، تو اس کو لازمی آپ سیکھنے کی کوشش کریں. اب تو انٹرنیٹ پہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. زبان سیکھ لی تو آپ نے سمجھا کہ آپ نے آدھی دنیا فتح کر لی. حالانکہ میں نے بھی فرینچ سیکھی ہوئی ہے، میں نے عربک بھی سیکھی ہوئی ہے، اور چائنا جانے کا ایک اتفاق ہوا تو ایک دن کریش کورس کیا 1 مہینے کا کہ وہاں جا کے گپ شپ کیسے کرنی ہے. تو زبان کا عمل دخل بہت ہے، اس لیے اگر آپ رشین زبان سیکھ لیں گے تو آپ پورے ریجن کے اندر گفتگو کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، اپنے وسعت دے سکتے ہیں اپنے دماغ کو. نہیں تو پھر ایتھے دے ایتھے رہ جاؤ گے اگر پنجابی میں یا پھر اردو تک ہی رہ گئے تو پھر ایتھے ہی رہ جاؤ گے. تو اس لیے فخر اپنی زبان پہ کریں، لیکن کسی دوسرے کو قائل کرنے کے لیے، کسی دوسرے کے اوپر اپنا اثر انداز ہونے کے لیے کوشش کریں کہ زبان گوگل ٹرانسلیٹر ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کی ترجمانی نہیں کر سکتا آپ کے احساسات کی. تو اس لیے زبان تیسری چوتھی، اور ماشاء اللہ یہاں بھی لنگویسٹ سینٹر بنے ہوئے ہیں، جاپان کا بنا ہوا ہے، چائنیز کا بنا ہوا ہے، رشین کا بنا ہوا ہے. تو یہ آپ لازمی اپنا مشن بنائیں کہ ایک اور زبان اردو اور انگریزی کے علاوہ سیکھنی ہے. پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی کیا کانفیڈنس ہوگا اور کتنی آپ ترقی کر سکیں گے، اپنے آپ کو کتنا آپ مضبوط پائیں گے. تو میرے خیال سے کافی آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا، تو میرے خیال سے اب انعامات کی بارش بھی کر دی جائے. تو یہ آپ نے جو ڈاکومنٹری دیکھی تھی یہ ہیلے کالج نے بنائی ہے ڈاکومنٹری، اور ہیلے کالج نے ڈاکومنٹری اس لیے بنائی کہ ہم نے 31 اگست جو کہ انڈیپینڈنس ڈے ہے کرگزستان کا، وہ ہم نے وہاں سیلیبریٹ کیا تھا. تو اس لیے انہوں نے ڈاکومنٹری بنائی، اور سیلیبریشن کے اندر ہم نے کمپٹیشن رکھا تھا، اور کمپٹیشن کے اندر ہم نے کہا تھا کہ آپ پریزنٹیشنز بنائیں کلچر پہ، بزنس پہ، وومن انٹرپرینورس پہ، اور جو پہلے 3 ٹیمز کامیاب ہوں گی ان کو پھر ہم 1 ٹائم اسکالرشپ دیں گے. تو پھر ہم نے ان 3 ٹیموں کو جو کہ جن کی پریزنٹیشن سب سے اچھی تھی، تو ان کو پھر ہم نے اسکالرشپ دی تھی 1 ٹائم فائنینشیل. کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہمیں خراب نہ کیجیے گا اپنے بچوں کو، یعنی کہ جب تک آپ اپنے بچوں کو نان ڈیزرونگ چیزیں دیتے رہیں گے تو ان کو عادت پڑ جائے گی. اور یہ آپ لوگوں نے اور جب تک آپ اپنے ماں باپ سے نان ڈیزرونگ مانگتے رہیں گے تو آپ کے پر ہی نہیں کھلیں گے، اور آپ اپنے دماغ کی وسعت ہی نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے جو میں یہاں آپ کو آفر کرتا ہوں اللہ کے فضل سے، کہ آپ 31 اگست کو کمپٹیشن کروائیں مختلف کالجز کا، مختلف جو کہ ایٹ لیسٹ ماسٹر ڈگری یا بیچولر، اور بچوں کا بھی کروایا جا سکتا. وہ آپ پرپوز کیجیے گا ڈرائنگ کا، آرٹس کا، کلچر کا، اسکلپچر کا، جس کا تعلق پاکستان کرگزستان کے ساتھ ہو، جس کے ساتھ آپ کرگزستان کو یہاں اویئرنیس دے سکیں. تو وہ کیٹیگریز بنا لیں، اور جو پھر اس کے انعام یافتہ، مجھے پتہ ہے کہ زیادہ تر انعام یافتہ لڑکے ہی ہوں گے کیونکہ وہاں بھی لڑکیاں تھیں. بندے پیچھے کر کے چپکے کے کھڑے تھے اور لڑکیاں پریزنٹیشن کر رہے تھے. میں کہ تھے بندے لڑکے بولتے نہیں، کہتے نہیں لڑکے بولتے ہیں لیکن لڑکی بولنے نہیں دے رہی تو لیکن ان کے اندر پریزنٹیشن کیپیبلٹی تھی، اس لیے وہ لڑکیاں اس 4 3 کے گروپ کے اندر، لیکن کچھ سیانے تھے گروپ، انہوں نے کہا جی چاروں بولیں گے باری باری، تو آپ اس کا کچھ اس طریقے سے، تو وہ آپ کمپٹیشن کروائیں. اور جو پہلے 5 آئیں گے تو پھر یا 6 آئیں گے، یا جو آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ یہ 4 5 جو ہیں ٹاپ کے اوپر ہیں، تو ان کی پھر ہم یہاں سیریمنی کریں گے، اور پھر ان کو ہم کرگزستان کا وزٹ کروائیں گے. اسکالرشپس کے علاوہ ہم آپ کو وہاں کا وزٹ کروائیں گے، لیکن اب اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. تو میں نے اس لیے کہا کہ جب تک ہم اپنے بچوں کو، خاص طور پہ آپ ڈیزرونگ انعام نہیں دیں گے نا، تو وہ اس کے اندر قابلیت نہیں پیدا ہوگی. نان ڈیزرونگ لے کے ہم جو ہے نا سبسڈی اور نان ڈیزرونگ مرات لے کے نا قوم کا بیڑا غرق ہو گئے. تو اس لیے اب آپ ہیں جس نے اپنے بچوں کو اور اپنے بہن بھائیوں کو، اگر آپ بڑے ہیں تو ڈیزرونگ انعامات دیں، تاکہ اس کے اندر ایک سینس آف اونرشپ ملے کہ ہاں یہ میں نے کیا.
میں کیتا نہیں تو اس کو ڈائریکٹر بنا دیں گے کمپنی کا، میں کیتا نہیں تو اس کو آپ گاڑی لے کے دیں گے، میں کیتا نہیں تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں میکڈونلڈس کھلا دیں گے. چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بڑا اثر انداز کرتی ہیں. تو اس لیے اس خاص اگر تو قوم بنانی ہے تو اس خاص کا بات کا خاص خیال رکھیے گا. جب آپ کی شادیاں ہوں تو اپنے شوہر سے بھی کہنے کا بھئی یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، اور نہ ہی خود کروائیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آپ ڈیزائن کر لیں اور اس کے مطابق پھر یہ ہم اسٹوڈنٹس اور وومن ڈپلومیسی انٹرپرینورس ڈپلومیسی کرنے میں کامیاب ہوں گے. پھر یہاں سے جو بھی 4 5 6 لوگ ہوں گے ہم ایسے یونیورسٹیز کو بھی آفر کرتے ہیں. شکریہ ڈاکٹر نظامی صاحب آپ کا روشنائی کرنے کا. چھوٹا سا کام ہے سر کہ بچیاں جو آئی ہیں تو سیدھے سے لوگ ہیں، انوسینٹ لوگ ہیں. پورا اندازی ہونی چاہیے اور 3 یا 5 بچیوں کو اس پورا اندازی کے مطابق جی جی 5 سال باقی کمپٹیشن قومی یہ ساری آپ ضرور کی. ٹھیک ہے جی. جو بچی آج خصوصی طور پہ تشریف لائی ہے ان کے لیے 3 5 جو بھی آپ سمجھتے ہیں وہ میرا تو ہم ابھی نان زرنے کی بات کر رہے تھے تو کلیپنگ نہیں ہوئی. چلیں جی ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے آپ بڑھیں، جیسے آپ کیونکہ مقصد ہمارا جو اپنی ینگ جنریشن ہے خاص طور پہ لڑکے اور لڑکیاں ان کو وہ کانفیڈنس دینا، وہ جس طریقے سے بھی آپ دے سکتے ہیں اس کا ہم ایک حصہ بن سکتے ہیں وہ ان شاء اللہ دیں گے. میرے خیال سے نیند میں نے آپ کو نہیں آنے دی اور گرج کے ساتھ میں نے بات نہیں کی، سافٹ طریقے سے بات کی اور آپ کی سب کی اچھی نمائندگی میں نے کی ہے مردوں کی تاکہ ایسا محسوس نہ ہو کہ یا تو ساری نمائندگی نہیں کی تھی. تو اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ کو بھی اسی طریقے سے سفارتی سطح پہ ڈی ایم جی گروپ میں سی ایس ایس کر کے اس قوم کا، اس ملک کا ایک اعلیٰ فرد بنائے، سوسائٹی کا، اس کمیونٹی کا اور اپنے خاندان کا آپ کو ایک باروب اور ایک اعزاز والا نمائندہ بنائے. اور ہم آپ پہ فخر کرتے ہیں، فخر کرتے رہیں گے انشاءاللہ.